اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج 28 دسمبر ہے اور ہر سال کی طرح نیو ایئر ایو آنے والی ہے، جب کہ پورا شہر پاگل ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نیو ایئر کی نائٹ پہ۔ اور ہمارے بچپن میں تو یہ ٹرینڈ اتنا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں نا، فیشنز بنائے جاتے ہیں، یہ معاشرے کی اوپر کی ایلیٹ کلاس سے بنائے جاتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس ضروری نہیں کہ بہت ہی شریف کلاس بھی ہو یا بہت ہی شرعی کلاس بھی ہو یا بہت ہی ایتھیکل اور مورل کلاس، ایلیٹ کلاس۔ تو اس زمانے میں بھی شاید نیو ایئر لوگ مناتے ہوں گے، باہر کے ملکوں میں چلے جاتے تھے ایلیٹ جو تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایلیٹوں کا ٹولہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی چھپ چھپا کے پارٹیاں کرنی شروع کر دیں۔ شروع میں تو گھروں میں چھاپے بھی پڑتے تھے، پارٹیاں ہوتی تھیں، یا ہم لوگ بھی اس بات کو برا مناتے تھے، ہمسائے بھی، پارٹی کی کسی گھر میں رات کو ہو رہی ہو تو۔ لیکن آہستہ 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 وہ جیسے ہوتا ہے کہ جی ہر بندہ ایلیٹ کو یہ سوچے بغیر، آپ کو پتہ ہے فیشن بھی اسی لیے، برانڈ ایمبیسڈر بھی اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ پورے کے پوری ایڈورٹائزنگ کا شعبہ ہی ہے۔ ہمارے زمانے میں ایڈورٹائزنگ یہ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے میں ایڈورٹائزنگ آپ کو پتہ کیسے ہوتی تھی؟ عبدالستار ایدھی آ جائیں گے، حکیم سعید آ جائیں گے جناب کارمینہ کی دوائی لے کے، یا کارمینہ کے اوپر بات کرنے کے لیے اتھارٹی تھے، یعنی کہ جو کریڈیبل لوگ ہوتے تھے نا۔ مثلا ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عبدالستار ایدھی نے کہا جی یہ جو ہم بھی ذرا ان کا ایمبولنس کا کام اور مردوں کو لے جانا اور بیماروں کو، تو کہتے ہیں ہم بھی لائف بوائے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو معزز قسم کی خواتین تھیں اس زمانے کی، ان کے تھرو بتانا کہ جی ہم یہ جو دھلائی کا پاؤڈر ہے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ زمانہ کریڈیبلٹی کا تھا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب زمانہ یہ ہے کہ آپ برانڈ ایمبیسڈر جس کو زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، آپ اسے چن لیں، چاہے وہ استعمال کرے یا نہ کرے، یا اس کو پتہ بھی نہ ہو وہ چیز کیا ہے۔ صرف ان کو لوگوں کی سائیکی کا پتہ ہے کہ بڑے بڑے ماڈلز، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام، یہ لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو فالو کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں نا۔ تو وہ کچھ آ کے کہہ دے کہ جی میں تو شربت یہ پیتا ہوں، میں تو جناب اپنے گج کے اوپر یہ تیل لگاتا ہوں، میں تو جناب یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں، جب چاہے اس نے کی ہو یا نہ کی، تو وہ لوگ چل پڑتے ہیں، خریدنا شروع کر دیتے۔ تو زمانہ بدل چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو رواج تھا، یہ آہستہ آہستہ ایلیٹ کلاس سے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ اپر مڈل کلاس نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنا منہ لال کرنا شروع کر دیا، اور کرتے ہی کرتے یہ نیچے آتا گیا، اور ایک ہی نسل یا دو نسلوں کے بدلنے سے یہ یعنی کہ پورے پاکستان کے اندر یہ نیو ایئر اور باقی تہوار جو کرسچنز اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ہولی مثلا یونیورسٹیوں کے اندر ہولی منائی جا رہی ہوتی، اب آپ حیران ہوں گے، تو یہ دیوالی منائی جا رہی ہوتی، تھینکس گیونگ منا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھوں کہ یار مجھے بتاؤ، تم اتنے لائل ہو دوسرے مذاہب کے، کبھی تم نے کسی کرسچن کو بھی عید مناتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کبھی کسی جیو کو یا کسی ہندو کو بھی عید مناتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن تم لوگوں کے تہوار کیسے مناتے ہو؟ ایسی قوم کی کیا شناخت ہوگی جو کہ دوسروں کے تہوار بھی ایسے شوق سے مناتی ہو؟ ایسی قوم کیا ہوگی؟ آپ خود سوچیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے قوم میں کیا مسئلہ ہے؟ ہماری قوم کے یہ مسائل ہیں، اور ان باتوں پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اب یعنی کہ یہ تو ٹاپک ہی ہے دل کی، میں کیا دکھڑا سناؤں آپ کو کہ یہ ایسے پھیل گیا۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے نیو ایئر ایو تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ بھائی ہمارا تو یہ سال ہی نہیں ہے۔
آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا، اور یہ جو کیلنڈر بنایا گیا یہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جو دوسرے خلیفہ تھے اس کے زمانے سے بن گیا، اور ہمارا پہلا مہینہ محرم کا ہے، ہمارا پہلا مہینہ جنوری کا نہیں ہے۔ تو بھائی اب دسمبر کی 30 کو یا 31 کی رات کو ہماری سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہمارا سال بھی ہے جس کو ہم نئے سال کو منانا چاہ رہے ہیں؟ تو پہلے تو اپنے آپ کو یہاں سے کلیئر کیجئے۔ دنیا جہاں میں فائر ورکس ہوتے ہیں، دنیا کی ہر وہ ایک طرح کے لغویات، اور ہمارے مذہب میں جس کو لغویات کہا جاتا ہے، ڈانس پارٹیاں ارینج کی جاتی ہیں، شراب کی محفلیں جمتی ہیں، غلاظت ہوتی ہے، گانے ہوں گے، آپ خود سوچئے گا لوگ ٹریفک سڑکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ جی نیو ایئر آ رہا ہے۔ تو بھائی اگر ہم نے یہ نیو ایئر پاکستانی ہو کے، مسلمان ہو کے، اگر ہم نے یہ نیو ایئر ویسے ہی منانا ہے جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ مناتے ہیں، تو ایک ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جن لوگوں کو کاپی کرے گا، جن کی نقل کرے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کوئی ایسا تہوار یا کوئی ایسی چیز جس کسی دوسرے مذہب کی کاپی کروں گا تو مجھے یہ کہا جا رہا ہے پھر تم ایسے ہی ہو، تم انہی جیسے ہو۔ اب یہ ایک بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن میں نے آپ کو اس ایونٹ کے حوالے سے بتا دیا کہ بھائی یہ غیر مذہب کا ایک ایونٹ ہے، اگر آپ مناتے ہیں تو اس کے لیے شرعی آپ سوچیں اس کا کیا، ایک طرف تو اخلاقی طور پہ میں نے آپ کو اس کی بتا دی، دوسری طرف سے میں نے معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ بتا دیا کہ یہ چڑھا کیسے رواج، یہ رواج شروع کیسے ہوا، اور تیسرا میں نے آپ کو شریعت کا پوائنٹ بتا دیا کہ بھائی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ شارٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے سارے لوگ مبارکبادیں دے رہے ہوں گے، اور ہر بندہ یہاں پہ ٹویٹ کر رہا ہوگا، اور پروگرامز بن رہے ہوں گے، اور جناب ویڈیوز بن رہی ہوں گی، اور گانے گائے جا رہے ہوں گے، اور ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس سے دور رہیں۔ چاہے اس قسم کے جتنے بھی ایونٹس ہیں نا، برتھ ڈیز ہیں یا یہ جو ہیں، اور نیو ایئرز ہیں، اور تھینکس گیونگ ہیں، اور یہ جتنے بھی باہروں کے دوسرے مذاہب کے تہوار ہیں، ان سے بچیں۔ کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کا سال ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں اکثر اوقات اگر آپ سوچیں، ایک آدمی فرض کریں اس کی 50 سال عمر ہے یا 60 سال عمر ہے، ایوریج اگر آپ لے لیں، چلیں 70 سال ہے، اور وہ 60 کا ہو گیا، یہ 40 کا، تو ہم تو کہتے ہیں اگر آپ اس کو اردو میں بھی آپ ورڈ کو دیکھیں نا، اردو میں تو ہم لکھتے ہیں سال گرہ۔ برتھ ڈے کو سالگرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بڑے عقل مند تھے، جنہوں نے اردو زبان کی لغت بنائی ہے، ان کو وہ عقل مند تھے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اردو کا ورڈ سال گرے کے معنی کیا ہے۔ سال گرہ، اس کا مطلب ایک سال گر گیا، زندگی کا ایک سال گر گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کو یہ نام آج ہی آپ کیا کرنے لگے ہو، جی میں سال گرہ منا رہا ہوں۔ اب فیس بک پہ دنیا پاگل ہوئی ہوتی ہے، برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے کی وشز آ رہی ہوتی، لیکن بھائی اس ورڈ کو جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہو اس کے معنی تو سمجھو۔ سال گر گیا تو سال گرنے میں کون، ایک زندگی کا سال کم ہو گیا، اس پہ کون خوشی ہوگا؟ تو اسی طریقے سے آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ جی آپ زندہ ہیں، جس رب کا آج آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کا کہ آپ کو زندگی دی، آپ اسی رب کو ناراض کرنے کے لیے نیو ایئر منا رہے ہیں، اسی رب کی تعلیمات کو، اسی رب کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ ان کی نعوذ باللہ دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ منائیں گے۔
تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ ایک ایسی رات نہیں ہے کہ اس میں آپ گھومتے پھرتے رہیں، شور شرابے کریں، پارٹی بازی کریں، ناچ گانا کریں، پتہ نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی، کل کا لمحہ یا کل اگلا سانس بھی آنا یا نہیں آنا. تو اس سے بچیں، ہر اس پارٹی سے بچیں جس میں اللہ کی ناراضگی آپ مول لیں، یا ایسا کوئی کام جس سے جو شریعت نے منع کیا ہو. اس کے اوپر ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے اسلام کی پرفیکشن، کہ ایک آدمی کا اسلام مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز سے اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا دین مکمل نہیں ہو سکتا اگر میں ان چیزوں کو نہ چھوڑوں جن کا میرے سے تعلق نہیں ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سال میرا ہے ہی نہیں. میں مسلمان ہوں، میرا سال ہی، آپ کو ہوتا ہے کہ مسلمان جون سے ہیں ان کا جو سال ہے وہ قمری سال ہے، جسے آپ لیونر ایئر کہتے ہیں. پتہ نہیں بچوں کو یہ باتیں بھی پتہ ہیں کہ نہیں پتہ. اسی لیے اسلامی سال، یہ جو روزے آپ کو پتہ ہے 10 دن کا فرق پڑتا ہے ہر سال. آپ کو پتہ ہے 25 دسمبر جو کرسمس ہے وہ ہر سال سردی میں آتی ہے. ہماری عیدیں اور ہمارے روزے آگے پیچھے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 10 دن کا تقریباً قمری سال چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے، جس کو آپ سولر ایئر کہتے ہیں. کرسچنس کا سال سولر ایئر ہے، ہمارا قمری ایئر ہے. تو جب ہمارا یہ سال ہی نہیں ہے تو ہم سیلیبریٹ کس چیز کو بھائی کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث آپ کو اس چیز کا بتا رہی ہے کہ جس کا میرے سے تعلق ہی نہیں ہے، اسلام کا مکمل ہونا یا اسلام کی پرفیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں جس کا میرے سے تعلق نہیں. تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. میرا خیال ہے اس حدیث کے اوپر زیادہ نان مسلم عمل کرتے ہیں جو کہ آپ کی عید نہیں مناتے، کہ وہ تمہارا تعلق نہیں ہے ان کی عید سے، یا وہ محرم نہیں مناتے، یا آپ کے روزے نہیں رکھتے وہ، اور لیکن ہم ان کے تہوار ضرور مناتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. اب آ جائیں کہ جی نہیں دل نہیں مانتا، کرنا تو کچھ ہے نا جی، کچھ تو بتائیں نا جی، کچھ تو بتا دیں کیا کیا جائے. تو دیکھیں کہ کچھ کرنا ہی ہے نا تو کمرے میں بیٹھیں اور ریفلیکٹ کریں، سوچیں کہ پچھلا سال آپ نے کیا گزارا، آپ نے کیا غلطیاں کی، آپ نے کیا سیکھا. اس ذات کا شکر ادا کریں کہ آج آپ زندہ ہیں، یہ سوچنے کے لیے بھی کہ آپ نے یہ سال پچھلا کیسے گزارا اور آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں اور آپ نے کیا سیکھا ہے، اور آپ اگلے سال میں کیا نہیں کرنا چاہتے ان غلطیوں میں سے دوبارہ رپیٹ نہ کریں. وہ کہتے ہیں بے شک وہ خسارے میں ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. یہاں پہ تو لوگوں کے سالوں سے بہتر نہیں ہیں. تو سوچیں وہ کتنے خسارے میں ہوں گے. تو اگر آپ ان لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنا پورے سال کو ریفلیکٹ ہی کر لیں کہ میں نے کون سے گناہ کیے، میں نے کن کن باتوں میں اللہ کو ناراض کیا، میں نے کن دوستوں کے ساتھ تعلق توڑا، میں نے کن رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کی. میں نے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے موقع دے کہ میں ان کو جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، جو نمازیں مس ہو گئیں میری، جو عبادتیں مس ہو گئیں، جو میں کر سکتا تھا نہیں، میں روزے میرے مس ہو گئے، اللہ مجھے موقع دے کہ میں اگلے سال میں وہ غلطیاں رپیٹ نہ کروں. تو دو چیزیں، ایک تو ریزولوشن ہو گیا، اور ایک اسی ریزولوشن کی بیس کے اوپر، یعنی کہ ایک ریفلیکشن ہو گیا اور اسی بیس کے اوپر ریزولوشن ہو گئی. پچھلے سال کو ریفلیکٹ کر لیا اور اسی کی بیس پہ ریزولوشن بنا لی کہ جی اگلے سال میں یہ نہ کروں جو میں نے اس سال میں غلطیاں کی ہیں. اور اس کے اوپر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ان کی سینگ ہے کہ جج یور سیلف بیفور یو آر ججڈ. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی ہیں کہ صحابہ کا بڑا مقام ہے، تو ان کا بھی جو قول ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جج یور سیلف بیفور یو آر ججڈ. اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرو، جج کر لو، غلطیوں کو دیکھ لو اس سے پہلے کہ تمہیں جج کیا جائے.
اور ایویلیویٹ یور سیلف بیفور یو آر ایویلیویٹڈ. اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں ایویلیویٹ کیا جائے. اینڈ بی ریڈی فار دا گریٹسٹ انویسٹیگیشن. روز آخرت میں جو سب سے بڑی انویسٹیگیشن ہونی ہے نا، اس سے پہلے اپنے آپ کو جج کر لو اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر کے ٹھیک ہو جاؤ. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. تو یہ جو میں نے ریفریکشن کی آپ سے بات کہی ہے، اسی بیس کے اوپر کہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ہم اس پہ ریفلیکشن کر سکتے ہیں. سو یہ بہت اہم بات ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ سال تو ہر سال آنا ہے، تو میں نے ایک سوچا کہ میں اس کو ریکارڈ کروا دوں ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ طریقے سے، ڈفرینٹ موقعوں کے اوپر یہی سوال مجھ سے پوچھتے ہیں. میں ڈفرینٹ طریقے سے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا، محفل کو دیکھتا ہوا، کبھی اگنور کرتا ہوں، کبھی یار. اب آپ سوچیں خود وہ 50 لوگ بیٹھے کچھ منا رہے ہوں یا ان کی ایک سوچ ہو، اور مجھ سے اگر وہ پوچھیں کہ آپ آ جائیں اور میں انوائٹ کریں مجھے اور میں نہ جا رہا ہوں، یا میں ہنس رہا ہوں یا میں اوائڈ کر رہا ہوں، تو میں کیا جواب. تو میں نے سوچا کہ میں میرے جو اس کے بارے میں خیالات ہیں اس کو ایک بار ریکارڈ کر دوں، تاکہ ہر سال یہی دوبارہ ویڈیو آپ کو چلا دیا جائے، تاکہ آپ کو مجھے بار بار اس کا جواب نہ دینا پڑے. تو آئی ہوپ کہ ٹھیک ہے، آپ کی اگر امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار نیو ایئر آ رہا ہے تو کوئی اچھی ترکیب بتائیں گے انجوائے کرنے کی، تو فائز صاحب نے تو یہ کہانی خراب کر دی ہے، تو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا. لیکن صاف ظاہر ہے کہ میں وہی بات کہہ سکتا ہوں جو کہ نمبر 1 جو شریعت کہتی ہے، اور نمبر 2 میں اس سے زیادہ کچھ سوچ نہیں سکتا، میں اس سے زیادہ کوئی اپنی عقل نہیں استعمال کر سکتا، جو کہ میری لمٹ ہے. ان کے وہ کہتے ہیں نا وقالوا سمعنا واطعنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بعد، حکم کے بعد میری کوئی اوپینین نہیں ہے. تو اس میں اپنی اوپینین آپ کو جو دی میری وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. جزاک اللہ.